ایک لڑکی جس کا نام نور مقدم ہے، اس کے ایک دوست جس کا نام ظاہر جعفر ہے، اس نے اسے ایک سفاکانہ انداز میں بہیمانہ طور پر قتل کیا۔ یہ کیا واقعہ تھا؟ یہ کیسے رونما ہوا؟ ملزم ظاہر ہے، نور مقدم اس کے پاس تھی، کسی بات پہ ان کا جھگڑا ہوا، ریہیبلیٹیشن ٹیم والے پہنچے وہاں پہ تو وہ بتاتے ہیں کہ سر جو ہے وہ نور مقدم کا اس کے دھڑ سے الگ پڑا ہوا تھا۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ جی ناظرین، اس وقت نور الامین دانش ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ نور مقدم کو اصل ہوا کیا تھا، یہ واقعہ کیا تھا، کیسے رونما ہوا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا عمر صاحب، واقعہ کچھ یوں ہے کہ عید الاضحیٰ سے ایک دن قبل رات کو پولیس کو ایک کال وصول ہوتی ہے 15 پہ، کس طرح لڑائی جھگڑے کی کال ہے اور کوئی لڑکی جی کو پکار کر رہی ہے۔ پولیس پہنچتی ہے تو معاملات جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ یہ جو ملزم ظاہر ہے، اس نے نور مقدم اس کے پاس تھی اور وہاں پر کسی بات پہ ان کا جھگڑا ہوا، جس کے بعد اس نے تشدد کا نشانہ بنایا نور کو۔ اس کے بعد نور نے، کیونکہ بتایا یہی جا رہا ہے کہ جو یہ ملزم ہے یہ اس وقت غالباً نشے کی حالت میں تھا۔ ابھی ہم اس چیز کو اس طرح کریڈیبلٹی نہیں اس چیز کی وہ تھا یا نہیں تھا، لیکن حالات و واقعات جو ہیں وہ جو وقوع ہے، شاید یہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا اس ٹائم۔ تو ملزم جو ہے اس نے اس کو مارنے کی جب کوشش کی تو نور مقدم جو ہے وہ نیچے آ گئی، گراؤنڈ فلور پہ آ گئی، فرسٹ فلور سے۔ کیسے آئی وہ نیچے؟ چھلانگ، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چھلانگ لگا کر نیچے۔ بالکل، اس میں ہماری بات ہوئی ہے ریہیبلیٹیشن ٹیم سے۔ اس میں ایک اور چیز ایڈ کروں کہ جیسے یہ وقوع ہوا تو جو گارڈز تھے انہوں نے اس کے پیرنٹس کو، ملزم ظاہر کے پیرنٹس کو اطلاع کی، جو کہ غالباً اس ٹائم کراچی میں موجود تھے۔ تو ملزم جو ہے اس سے پہلے بھی اس طرح کی حرکات کئی دفعہ کر چکا تھا، تو ریہیبلیٹیشن ٹیم سے کنٹینیوسلی وہ کانٹیکٹ میں تھے اس کے پیرنٹس جو ہیں۔ وہ ٹیم جب یہاں پر آئی تو اسی ٹیم کے میں سے ایک ہمارا ایک ہے بندہ وہاں پہ، ذرائع ہمارے جو ہیں انہوں نے وہاں سے ہی کنفرم کیا ہے کہ یہ جو ملزم ہے، یہ جو لڑکی تھی اس نے سیکنڈ فلور سے گراؤنڈ فلور پہ کوشش کی آنے کی، اور وہاں پہ گلی سے ایک دو بندوں سے ہماری وہاں پر بھی بات ہوئی تھی۔ اب اس میں دو رائے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس نے اوپر سے نیچے بالکنی سے چھلانگ ماری ہے، اور کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ سیڑھیوں سے نیچے جو ہے اس نے جمپنگ کی ہے، وہ نیچے آئی ہے۔ اس کے بعد ملزم باہر آیا ہے اور اس نے دوبارہ سے اس کو بالوں سے پکڑا ہے اور کھینچ کے اس کو پھر اوپر لے گیا ہے۔ اس کے بعد کسی نے 15 پہ کال کی تھی گلی سے، جس کے بعد پولیس وہاں پر پہنچی۔ اچھا، اب اس میں جو گارڈز تھے وہ سارے وقوع سے باخبر تھے، ان کے سامنے سب کچھ ہو رہا تھا، کسی نے بھی روکنے کی کوشش نہیں کی، اور ملزم ظاہر جو ہے وہ اتنا اس وقت اس کنڈیشن میں تھا اور اس کی یہ حالت تھی کہ جو 4-5 ریہیبلیٹیشن ٹیم والے وہاں پر گئے تھے، ان کے ساتھ آپ کو بتاؤں کہ باڈی بلڈرز بھی ہوتے ہیں اس طرح کے لوگوں کو قابو کرنے کے لیے، تو ان کے اوپر بھی وہ جو ظاہر تھا ان سے بھی قابو نہیں تھا آ رہا۔ ایک ان کا ٹیم ممبر جو ہے وہ زخمی بھی ہوا، اور ظاہر نے ان پہ بھی اٹیک کیا۔ ان پہ اٹیک کیا، اور وہ گردن پہ اس نے اس کو کسی تیز دھار آلے سے کٹ لگایا، وہ بھی زخمی ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ اور اس کے بعد یہ سارا وقوع جو ہے وہ ہوا۔ اس کے بعد پولیس آئی، جب پولیس پہنچی وہاں پہ، بلکہ جب ریہیبلیٹیشن ٹیم والے پہنچے وہاں پہ تو وہ بتاتے ہیں کہ سر جو ہے وہ نور مقدم کا وہ اس کے دھڑ سے الگ پڑا ہوا تھا، اور اس نے جو چاقو تھا سوری نما، اس سے اس کا سر جو ہے وہ کاٹ دیا تھا۔ یعنی ریہیبلیٹیشن ٹیم کے پہنچنے سے پہلے وہ یہ سارا معاملہ کر چکا تھا۔ ہاں جی، یہ تو کافی دیر پہلے کی بات ہے، کیونکہ ظاہری سی بات ہے، گارڈز نے اس کے پیرنٹس کو اطلاع دی، انہوں نے ریہیب والی ٹیم کو اطلاع کی، پھر وہ یہاں پر پہنچے، پھر پولیس آئی، تو یہ سارے اس پروسیس میں کم از کم 30-35-40 منٹ تو لگے ہوں گے۔ اچھا، نور مقدم کا اس کے ساتھ، ظاہر جعفر کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ دیکھیں، یہ دوست تھے، اور ہمارے انہی کے احباب سے، دوست احباب سے بھی ہماری بات ہوئی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ شاید نور نے اپنے کسی فرینڈ کو بھی کال کی وہاں سے، جو کہ انہی کے حلقہ احباب میں سے تھا، کیونکہ ان کا گروپ تھا، دوستوں کے گروپس ہوتے ہیں ڈفرینٹ۔ تو لیکن جو ملزم ظاہر تھا اس نے نہ تو کسی کی کال سنی، نہ کسی کو اس نے بات مانی، تو اس کے بعد یہ سارا وقوع ہوا۔ ابھی ہم ان کا کیونکہ ان کے جو تعلقات ہیں ان حوالے سے، اس کے حوالے سے ڈفرینٹ متس ہیں، ڈفرینٹ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ شاید ظاہر اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، کوئی کہتا ہے کہ ظاہر کہتا تھا کہ تم جو ہے وہ کوئی کچھ دین کی باتیں ہو رہی تھیں،
تو لیکن ابھی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کسی انویسٹیگیشن میں سامنے نہیں آئیں. یہ ابھی تک باتیں ہیں جن کو ضرورت ہے کہ ان کو انویسٹیگیٹ کیا جائے. اچھا، نور مقدم ظاہر کے پاس پہنچی کیسے آئی ہے؟ اس نے اپنی فیملی کو انفارم کیا؟ دیکھیں بالکل یہ تو ایف آئی آر میں لکھا ہوا ہے کہ جو نور مقدم ہے وہ اپنے گھر بتا کے آئی تھی کہ وہ ظاہر کے پاس جا رہی ہے جو کہ اس کا دوست ہے. تو اس کے بعد یہ سارا وقوع جو ہے وہ ہوا. تو ڈیفینیٹلی وہ اپنے گھر والوں کو بتا کے آئی تھی, اور گھر والوں کو بھی تبھی بتا کے آئی تھی جب جو نور مقدم کے گھر والے تھے وہ ظاہر کو اور اس کی فیملی کو جانتے تھے, تو اس لیے ان کا آنا جانا تھا. تو نور کے جو فیملی تھی اس کے لیے یہ کوئی انہونی بات نہیں تھی, اور نہ ہی ظاہر جو ہے وہ ان کے لیے کوئی اجنبی شخص تھا. اچھا، آج کی ہیئرنگ میں کیا کوئی اپڈیٹ ہوئی, کیا کوئی پیش رفت ہوئی، کیونکہ آپ وہاں پر موجود بھی تھے؟ دیکھیں آج کی سماعت میں ملزم پیش ہوا, اور لگتا ہے کافی اس کو وکیلوں نے سمجھایا ہوا تھا. اسے جب کوشچن کیے میڈیا نے تو اس نے یہی کہا کہ میرا جو وکیل ہے وہی جواب دے گا. آپ کو شاخاور پیش ہوئے نور مقدم کی جانب سے, اور پولیس نے عدالت کو انفارم کیا کہ جو آلہ قتل تھا وہ ہم نے برآمد کیا ہے, لیکن مین جو چیز ہے وہ موبائل ہوگا, اس کا فرینزک کروایا جائے گا. موبائل ابھی ریکور کرنا باقی ہے, اس سے ان کے کانٹیکٹس جو ہیں وہ اسٹیبلش ہوں گے کہ ان کے کیا کیا روابط تھے, کیا میسیجز تھے اور کیا معاملات تھے. تو اب منڈے والے دن تک یہ سماعت ملتوی ہوئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ منڈے کو مزید پولیس کو ریمانڈ ملتا ہے یا پولیس کس حد تک ریکوری میں کامیاب ہوتی ہے. اچھا، نور مقدم کے والد کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ صبح 8:30 بجے سے لے کے 2 بجے تک عدالت میں موجود رہے. بالکل عمر صاحب, بڑا اچھا یہ ایک پوائنٹ ہے, اور بڑی حیرانگی اور افسوس کی بات ہے کہ ایک بزرگ شخص جس کی پاکستان کے لیے خدمات ہیں, جس نے فارن سروسز آف پاکستان میں اپنی زندگی کے جو ہے وہ 25-30 سال دیے صرف کیا, اس نے 8:30 بجے سے وہ یہاں پر کورٹ میں موجود تھے, اور تقریباً 2 بجے ملزم کو پیش کیا گیا. اتنی شدید حبس اور گرمی کے باوجود وہ وہاں پر 5-6 گھنٹے تک بزرگ شخص جو تھا وہ وہاں پر موجود رہا. تو بڑا ایک افسوسناک صورتحال ہم نے دیکھی وہاں پہ کہ کس طرح وہ وہاں پر منتظر تھے. اچھا، ایک چیز یہ بتائی جا رہی ہے کہ اس کی والدہ کو اور والد کو آخری لمحے تک یہ نہیں بتایا گیا کہ اس کا سر جو ہے وہ تن سے جدا ہے. کیا ایسا ہی تھا؟ دیکھیں اس حوالے سے ابھی تو کوئی کنفرمیشن میرے پاس تو نہیں ہے, لیکن ابھی یہ چیزیں تو سامنے جب آئیں گی یہ تو اس کے پیرنٹس ہی بتا سکتے ہیں کہ کیا ایسا ہی تھا. لیکن یہ ہے کہ ظاہری سی بات ہے لاش جو تھی وہ شروع سے اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ اس کی جو کنڈیشن ہے یا اس کا جو معاملات ہیں وہ کسی سے ڈسکس کیے جائیں, کیونکہ اچھا اس کی جو پوسٹ مارٹم تھی, جو رپورٹ بھی سامنے آئی تھی پرسوں پولیس کو انہوں نے پیش کی تھی, اس میں یہ تھا کہ متعدد جگہوں پہ اس کو چاقوؤں کے نشانات تھے. تو لگتا یہی ہے کہ وہ اس نے اس کو نہ صرف قتل کیا بلکہ قتل سے پہلے اس نے ٹارچر کیا ہے, مطلب ڈفرینٹ جگہوں پہ کٹ کے نشانات تھے چاقو کے ساتھ. اچھا، آپ کے سورس کیا بتا رہے ہیں کہ جو ملزم ہے وہ جو نشہ ہے وہ ریگولر کرتا تھا, یعنی عادی نشہ ہی تھا وہ؟ بالکل, ہمارے جو سورسز ہیں وہ تو یہی بتاتے ہیں کہ یہ نشے کا جو ہے وہ عادی تھا. اب اس چیز کو اسٹیبلش کرنا تو جو پولیس ہے ان کا کام ہے کہ کیا جب قتل ہوا اس وقت وہ کس حالت میں تھا, کیونکہ اس طرح اگر ہم کہیں گے کہ وہ نشے میں تھا تو ڈیفینیٹلی یہ امپیکٹ کرے گا کیس کو. لیکن یہ ہے کہ وہ بالکل نشے کا عادی تھا, مختلف قسم کے وہ نشے کرتا تھا, اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید اس کا امریکہ اور انگلینڈ میں بھی کرمنل ریکارڈ موجود ہے. جی اچھا نور، ہمیں یہ بتائیے گا کیونکہ آپ کرائم کی بیٹ کر رہے ہیں اور اس شہر اقتدار سے آپ خاصے واقف بھی ہیں, ہمارے اس شہر میں اس طرح کے جو ایونٹس ہیں, یعنی کہ اس طرح کی گیدرنگ, اس طرح کی جو ہم آپ کہہ سکتے ہیں کہ پارٹیز کی جاتی ہیں, وہ یہاں پر ہو رہی ہیں یا اس کے بارے میں صرف مفروضے ہی؟ دیکھیں یہاں پر بالکل پارٹیز ہوتی ہیں, اور میرے خیال میں اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں اس کی ایک بڑی مین وجہ جو ہے وہ یہی ہے. پارٹیز ہوتی ہیں, بڑے بااثر افراد جو ہیں وہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں, اور جو بڑے بڑے پولیس افسران ہیں اور ایڈمنسٹریشن ہے اور مختلف لوگ جو ہیں وہ ان کے لیے چھتری کی صورت پیدا کرتے ہیں وہاں پر. اس کے بعد اس طرح کے, چلو یہ تو ایک ڈفرینٹ کیس تھا, لیکن اس طرح کے جو غریب گھرانوں کے لوگ ہوتے ہیں وہ وہاں پر جاتی ہیں لڑکیاں, اور وہاں پہ ایک اور کلاس ہوتی ہے, وہاں پہ ان کو سہانے سپنے دکھائے جاتے ہیں, اور شروع میں مفت میں ان کو مختلف قسم کے نشوں میں لگایا جاتا ہے. جب نشے میں ایڈکٹ ہو جاتے ہیں وہ تو مجبوری ہوتی ہے ان کے, پھر وہ مختلف قسم کے کام کرنے پڑتے ہیں ان کو. تو یہ بالکل اسلام آباد جو ہے اس میں تو یہ تو میرے خیال میں جو ایلیٹ کلاس ہے ان کے لیے تو بالکل کوئی مسئلہ نہیں. ہر سیٹرڈے سنڈے کو یہاں پر پارٹیاں ہوتی ہیں. انتظامیہ اور پولیس جو ہے اس کی روک تھام کے لیے کوئی اقدامات نہیں کر رہی؟ بالکل بھی, مجھے تو نہیں یاد کہ انہوں نے کوئی شاید ایک بھی کارروائی کی ہو, جو ایک کا دکا کوئی سالوں کے بعد کبھی ایک دفعہ کوئی کسی کی نشاندہی پر کر دی ہو,
لیکن کوئی اس طرح کا کوئی میکنزم ابھی تک پولیس جو ہے وہ دینے میں ناکام رہی ہے. کوئی اس طرح کا میکنزم نہ انتظامیہ دے رہی ہے اور نہ پولیس کی جانب سے ابھی تک سامنے آیا ہے. جی ناظرین، اس کیس کے حوالے سے جیسے آپ نے نور الامین دانش کی گفتگو سنی، ہم نے پولیس جو آفیشلز ہیں ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو وہاں سے ہمیں یہ رسپانس ملا کہ یہ ایک خاصا پیچیدہ کیس ہے. اس کے اوپر جو ہے ایس ایس پی انویسٹیگیشن جو ہے وہ خود اس کی نگرانی کر رہے ہیں. اس حوالے سے سوموار والے دن وہ کوئی موقف اس پہ دے سکتے ہیں. فی الحال ان کا کوئی آفیشیل یہاں پر موجود نہیں تھا. اس کے علاوہ ہم نے گھر والوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو گھر والے بھی جو ہیں اس وقت کیمرے کے سامنے آ کر موقف دینے سے گریز کر رہے ہیں. کل انہوں نے شہباز گل کے ساتھ جب شہباز گل ان کے گھر پہنچے تو وہاں پر ایک پریس کانفرنس کی جہاں سے انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے اپنا جو موقف ہے وہ عوام تک پہنچایا. اس کے علاوہ وہ ابھی میڈیا سے بات کرنے سے گریز ہیں.